الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور یہاں تک فرما دیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور تک چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبوت سے ہی پہلے صادق تھا، امین تھا. یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. سچائی یہ ایمان میں سے ہے، اور ایمان والا یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، یہ دھوکہ بھی نہیں دیتا. فرمایا جس کا مفہوم ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بعض اوقات دل لگی کے لیے آدمی کچھ بول لیتا ہے، لیکن وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جھوٹ نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. دل لگی کی تو اس نے یوں عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے چاہیے، اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو میں اونٹ تم کو دوں گا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. اونٹنی نے جنا ہوگا، بڑا ہو گیا. ایک بوڑھی عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. پریشان ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم جوان بن کے جنت میں جاؤ گی، تم جوان بن کے جنت میں جاؤ گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر ہے تو مشرکین مکہ نے انعام رکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے 100 اونٹ انعام. اور اس زمانے میں 100 اونٹ ابھی 1 اونٹ اور پھر 100 اونٹ لاکھوں روپے کے. اس لالچ نے اس کو مجبور کیا اور یہ پیچھا کرتے 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 اس نے پیچھا کر لیا، تلاش کر لیا. لیکن یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا، پہچانتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے ابو بکر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا رہبر ہے، مجھے راستہ بتانے والا ہے. کوئی جھوٹ نہیں اس میں. ابو قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، نابینا تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں. تو اسماء بنت ابو بکر دادا ان سے کہنے لگے تمہارے ابا نے اچھا نہیں کیا، سب کچھ لے کے چلے گئے. تو اسماء بنت ابی بکر نے باہر گئیں، گول گول پتھر لے کر آئے، تلاش کیے، ان کو جمع کیا، ان پر چادر رکھ دیے اور اپنے نابینا دادا کا ہاتھ کہا نہیں دادا جان ابا چھوڑ کر گئے ہیں، اور ہاتھ پھیرایا. تسلی ہو گئی.
یہ بھی جھوٹ میں نہیں آتا، یہ بھی تسلی کے لیے۔ پھر 2 صحابی تھے، جوان تھے، لڑکے تھے، چھوٹے تھے۔ بدر کے موقع پر ایک نے آ کے عرض کیا مجھے اجازت دی جائے۔ حضور نے فرمایا بھی تمہاری عمر چھوٹی ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں تو بہت بہادر ہوں اور میں لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہوں اور اس طرح سے اس نے، تو حضور نے اس کو اجازت دے دی۔ ان کا ایک دوست تھا، ان کے ہم عمر تھا، اس نے آ کے اس سے کہا دیکھو تمہیں تو اجازت مل گئی۔ ایسا کرتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں آ کے یوں کہوں گا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کو تو اجازت دے دی، حالانکہ میں اسے زیادہ پہلوان ہوں، زیادہ طاقتور ہوں۔ پھر حضور سے کہیں گے ہماری کشتی کروا دوں، حضور کشتی کروائیں گے ہماری، تو میں تم کو گرا دوں گا، تم جھوٹ موٹ گر جانا۔ تمہیں تو اجازت مل گئی، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور ان کی آپس میں کشتی ہوئی۔ جن کو پہلے اجازت مل گئی تھی وہ گر گئے، جن کو اجازت نہیں ملی تھی ان کے اوپر چڑھ گئے، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہیلا بہانہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائی آ گئے، غلہ لینے کے لیے آ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ پھر جو ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو الگ لے کر اس سے ایک ترتیب بنائی کہ میں تم کو روک لوں گا، اس انداز سے روک لوں گا۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے بھائی، پھر والد کو بھی لے کر آ جائیں گے۔ یہ ساری اسکیم بنائی اور ایسے ہی کیا اور ایسے ہی ہوا۔ پھر تو بھائی چلے گئے اور آخر میں یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر آئے اور ان کی والدہ کو بھی لے کر آ گئے۔ بہرحال لیکن اس لیے جھوٹ بولنا دنیاوی اعتبار سے مجھے فائدہ ہو جائے، آدمی غلط بیانی سے کام لے، خلاف واقعہ بات کرے، مجھے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا اور میں اس سے کچھ منفعت حاصل کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا دیکھو جھوٹ بولنا وقتی طور سے تو فائدہ دے گا، لذیذ معلوم ہوگا۔ میں ایک ایسے صاحب کا حال جانتا ہوں کہ اندرون سندھ کے اندر میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ تھا۔ اس نے چاہا کہ میں کراچی میں میرا تبادلہ ہو جائے۔ وہ دفتر کے آدمیوں سے جا کے ملا، ملاقات کی، تو اس نے کہا بھئی ایک صورت ہو سکتی ہے، تم یہ کہو کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے کہا میرے والد کا تو انتقال نہیں ہوا تھا۔ کہ تم یوں کہو؟ اس نے کہہ دیا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کی قبر کی تختی لے کر آؤ۔ اس نے جھوٹ موٹ اس کی تختی بنا لی، تبادلہ ہو گیا، لیکن بعد میں جو خاندان والوں کو نقصان پہنچانا ہو، بہت نقصان ہوا۔ جھوٹ بولنے سے آگے چل کے جو نقصان ہوتا ہے ہم اندازہ نہیں لگاتے۔ ایک مدرسے کے اندر طالب علم ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں۔ ایک استاد تھا مدرسے کا، اور اساتذہ بھی سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر تھے، انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں نے آ کے آدمی بھیجے اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو دیکھا مسجد کے اندر ایک آدمی ہے، لنگی پہنا ہوا ہے، سادہ سا ایک کرتا ہے۔ انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے کہا کہ ہم تو کہاں ہیں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی، ہم تو ان کی تلاش میں ہیں، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے، وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے۔
خیر، تو مدرسے کے طالب علموں نے شرارت سوچی. استاد سیدھے سادے تھے. کہا استاد کو ہم ذرا ڈراتے ہیں. طالب علم کو تیار کیا کہ تم جنازہ بنا دیں گے تمہارا، اور استاد سے کہیں گے استاد جی سے تمہارا نماز جنازہ پڑھا دیں. جب وہ نماز جنازہ پڑھانے لگیں تو تم فوراً اٹھ کے بیٹھ جانا، ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے. جنازہ تیار. استاد جی سے کہا حضرت آکین کا نماز جنازہ پڑھا دیں. دیکھا جنازہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو مڑ کر کہا طالب علم سے نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہاں پڑھائیں حضرت، ہم تو اس لیے آپ کو لے کر آئے ہیں. پھر پوچھا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ آپ پڑھائیں ان کا نماز جنازہ. اب سب صفت ہو گئیں، تیار ہو گئیں. اب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے انہوں نے اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ 4 تکبیرات پوری ہو گئیں. وہ طالب علم اٹھا نہیں. سلام پھیرتی وہ بھاگے بھاگے آئے، کپڑا اٹھایا تو اس کا انتقال ہو گیا تھا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو جھوٹ موٹ ہوتا ہے اس کو بھی سچ کر کے دکھا دیتے ہیں. جھوٹ میں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. ایک صاحب، ان کا یہی ہنر، مختلف جگہوں پر ان کا یہ فن تھا، لوگوں کو ہنساتے تھے. کوئی ان کو مدنی مسجد لے کر آ گیا. مدنی مسجد میں مجھ سے ملاقات، اب تو محروم ہو گئے، وہ چلے گئے دنیا سے. وہ آئے اور مجھ سے ملاقات کی. تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح سے سر پہ امامہ ہو اور ماتھے پر نماز کا نشان ہو، اور میں بھی اللہ اللہ کرتا رہوں، دین کی باتیں کرتا رہوں. میرا بھی دل یہ چاہتا ہے، اور جو یہ میرا فن ہے میں لوگوں کو ہنساتا رہتا ہوں، یہ ختم ہو جائے مجھ سے. خیر اب تو انتقال ہو گیا. جب بھی وہ یاد آتے ہیں تو میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، کم سے کم انہوں نے نیت تو کی تھی. آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے کنارے پر اس کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں. جو یہ کام چھوڑ دے، لوگ ہنسیں گے، لوگ کیا کہا لگائیں گے، کچھ مذاق ہی ہوگا، اس کو بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا. جب مذاق میں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے تو سنجیدگی کے اندر واقعی سچ مچ آدمی جھوٹ بولے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا منع نہ کیا ہوگا. ایمان والا کوئی آیا حضور کی خدمت میں، کیا مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. گناہ گنوائے. پھر پوچھا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی نہیں بولے گا. اور جھوٹ ایمان کی ضد ہے. ایمان والے سے اگر جھوٹ بول دیا تو اس کا ایمان میں بہت حد تک کمی آ جاتی، کمزوری آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سفیر آیا، مدینہ منورہ آیا اور تحقیق کرنے لگا، پوچھنے لگا کہ تمہارا جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، سربراہ ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو جس سے پوچھا اس نے کہا محل. سفیر تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں فلاں ملک سے آیا ہوں. کہا اگر تم عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت دوپہر کا وقت ہے، کیلولہ کرتے ہیں، کچھ آرام کرتے ہیں. یہ راستہ ہے، یہاں راستے پہ جاؤ اور یہاں ایک جنگلی درخت ہے، اس کا سایہ ہے، اس کے نیچے آرام کرتے ہیں. تو یہ شخص حیران ہو گیا، یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، امیر ہے، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ کہاں ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. پھر وہ سوچ میں پڑ گیا اور وہ یوں کہنے لگا مدینہ منورہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے.
کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے مدینہ منورہ میں، مذاق میں بھی۔ جس کی بنیاد جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ وقتی طور سے، موقع کے حساب سے کچھ نفع تو مل جائے گا، کچھ فائدہ تو مل جائے گا، لیکن آخری میں انجام کے اعتبار سے بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ آخرت میں تو ہے، دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، اگر اللہ کی لعنت، خود اللہ فرما رہے ہیں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت آ گئی وہ کیسے پنپ سکتا ہے، وہ کیسے پھل اور پھول سکتا ہے؟ آدمی دنیا کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے، معاذ اللہ اس وقت تجارت کے اندر اور بہت سارے کاموں کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آدمیوں کی زبان پر یہ آ گیا ہے جھوٹ کے بغیر اب کام نہیں چلتا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، سچوں کے سچے ہیں، وہ بات فرما رہے ہیں کہ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، پھر دنیاوی اعتبار سے آدمی کام کرے اور اس کی بنیاد جھوٹ بنائے، ہمیشہ نقصان اٹھائے گا۔ شاہ فیصل کا انتقال ہو گیا ہے، گولی مار دی، شہید ہو گئے۔ ایک ہی جہاز کے اندر بھٹو صاحب بھی جا رہے تھے، مفتی محمود صاحب بھی جا رہے تھے، تعزیت کے لیے جا رہے تھے، سعودی عرب جا رہے تھے پاکستان سے۔ بالکل اگلی سیٹ پر جہاز کی بھٹو صاحب مشغول تھے کتاب پڑھنے میں، مفتی محمود صاحب سے رہا نہیں گیا، اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کی سیٹ کے برابر میں آ گئے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کتاب سے آنکھ ہٹا کے انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور یوں فرمانے لگے میں ہٹلر کے واقعات پڑھ رہا ہوں، ہٹلر کے۔ اس پر مفتی محمود صاحب نے فرمایا اس کا انجام بھی پڑھ لینا، اتنا جملہ فرمایا، اس کا انجام بھی پڑھ لینا۔ واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ نظر تو یوں آ رہا ہے فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اور جھوٹ کی بنیاد پر اس نے یہ چیزیں حاصل کر لی دنیاوی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے جو نقصان ہوگا آخرت میں ہے، دنیا کے اندر جو نقصان ہوگا۔ اس لیے فرمایا وہ تاجر جو سچ بول کے اپنی تجارت بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، فرمایا حشر کے میدان میں انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، کوئی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، سودا بیچ رہا ہے، اس نے جو سودا بیچ رہا ہے اس میں اگر کوئی نقص ہے، وہ نقص بتا کر بیچا، نقص بتا کر بیچا، تو اس کا صرف یہ کہنا کہ اس میں یہ نقص ہے، تمہیں چاہیے لے لو، نہیں چاہیے تو رکھ دو، صرف اتنا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی وہ جو کچھ کرتے تھے وہ تو اللہ کے لیے کرتے تھے، دکان کھول لی، دکان بہت اچھی چلنے لگی، دیانتدار تھا، امانت دار تھا، بہت اچھی دکان چلنے لگی۔ ایک دن اچانک اس نے دکان بند کر لی،
اس کے پاس آ گئے، بھائی تو یوں دکان بند کی، تمہیں تو فائدہ تھا، ہمیں بھی فائدہ تھا۔ اس نے کہا بس میں نے جس کام کے لیے کیا یہ دکان چلائی تھی وہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، اس کی دکان سے ہمیں فائدہ تھا، اس کو بھی فائدہ تھا، دکان چل رہی تھی اس کی، کیوں بند کر دی؟ ہم اس کے پاس جاتے کہتے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکاندار کو بلایا، تم نے یہ دکان کیوں بند کی؟ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے یہ سنا کہ جو اپنا سودا اس طرح سے بیچے کہ اگر اس میں کوئی نقص ہے تو بتا دے، اس میں یہ نقص ہے، چاہے وہ خریدے یا نہ خریدے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، میں نے صرف اس کے لیے دکان کھولی تھی، اتنے عرصے سے کوئی ایسا کوئی گاہک نہیں آیا میری دکان پر، اب آ گیا تو میں نے کہا یہ نقص ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی دکاندار اپنا سودا بیچے اور گاہک اس سودے کو لے لے، پھر کچھ عرصے کے بعد آئے اور یوں کہے کہ دیکھو جس طرح سے میں نے تم سے سودا لیا تھا ویسے ہی لیا ہے، ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دکاندار اس سودے کو لے لے واپس۔ اس کے لیے بھی فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ایسا بھی واقعہ ہوا، اس نے دکان کھولی اور آ گیا گاہک اور ساتھ سودا لے کر گیا، کچھ وقفے کے بعد اس نے سودا واپس کر دیا کہ اب مجھے ضرورت نہیں، میں اس نے واپس لے لیا۔ اس نے بھی دکان بند کر دی، اس سے بھی پوچھا، اس نے کہا میں نے اس کے لیے دکان کھولی تھی۔ سچائی، امانت داری، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسا بنایا تھا، سچا بنایا تھا۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، حضور کی خدمت میں آئے، جوان صحابی ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، حضور نے فرمایا نہیں، تم نے اس کو ہاتھ لگایا، کہ نہیں اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، تم نے اس کے قریب پہنچ گئے، کہ نہیں، بوسہ دیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع دیے اس کو، بول سکتا تھا لیکن اس نے سچ بولا۔ پھر حضور نے یہی فرمایا تم کو معلوم ہے اس کا انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اللہ مجھے دنیا میں ہی نمٹا دے، آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہ ہو۔ سنسار کر دیا گیا۔ جب سنسار ہو گیا، قبر بن گئی جنت البقیع کے کنارے، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، دو صحابی آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ وہی ہے، کتنی بری موت مرا۔ حضور خاموش ہو گئے، آگے گئے، جنگل تھا، مرا ہوا گدھا، ہوا پیٹ میں بھر گئی، دو ٹانگیں اوپر ہو گئیں، ان کو بلایا، وہ دو صحابی کو ادھر ان کو بلاؤ، فرمائے اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ اے اللہ کے رسول کیا غلطی ہوئی؟ کہا تم نے ایسے کے بارے میں یوں کہا، ایسی بری موت مرا؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں معاذ اسلمی کو جنت کی نہر میں غوطہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جنت میں پہنچ گیا۔ سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے۔ آدمی عزم کر لے، طے کر لے، نیت کر لے، کچھ ہو جائے، میں سچائی سے نہیں ہٹوں گا، میں سچ ہی بولوں گا۔ جب آدمی اس پر عزم کر لیتا پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر ظاہری شکل میں کوئی نقصان بھی آ رہا ہے، کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے ظاہری شکل میں، اللہ تعالیٰ اس نقصان کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔
سچائی کے لیے. آج کیا وجہ ہے کہ جو ہم سے کہا گیا ہے کرنے کو ہم سے نہیں ہو رہا؟ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی ترجیح، اس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر، جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہو گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک برتن کے اندر آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایسے ہی ایک برتن کے اندر یعنی ایک دل میں دنیا اور آخرت جمع نہیں ہو سکتے. یا تو ہم آخرت کو ترجیح دیں. جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے اللہ دنیا بھی آسان کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتا ہے. جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے جتنا مقدر میں مل جاتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، سارا نظام ہمارے لیے، سب کچھ دنیا کے اندر. لیکن آگے فرمائے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے. ہمیں دونوں میں سے ایک اختیار کرنا ہوگا، یا دنیا یا آخرت. یا تو دنیا کو اختیار کر لیں، اس کے لیے پھر جھوٹ بھی، پھر اس کے لیے دھوکہ بھی، پھر اس کے لیے فریب بھی، پھر اس کے لیے دوسرے کو نیچے دکھانا بھی، اپنے آپ کو غالب کرنا بھی، یہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں. اور جس نے آخرت کو ترجیح دی وہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرے گا. مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جس کو اس کا خوف ہوگا مجھے اللہ کی یہاں حاضری دینی، جواب دینا ہے، وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے گا، نفسانی تقاضوں کو. جو جی میں آ رہا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، اس کو دبائے گا نہیں، وہ اپنے آپ کو دبائے گا، قابو کرے گا، بے قابو نہیں ہوگا. آخرت اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیں، آخرت کا اتنا استحضار رہے، کیسے استحضار ہوگا؟ آدمی موت کو یاد رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو میں اپنے پیچھے دو واعظ نصیحت کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک بولنے والا ہے، ایک خاموش ہے. بولنے والا کلام پاک ہے، خاموش موت کی یاد ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہیں. ان کا معمول یہ تھا روز رات کو علماء صلحاء ان کو بلاتے، ایک مجلس لگتی اور ان سے کہتے موت کے تذکرے کرو، موت کے تذکرے، سونے سے پہلے موت کے تذکرے. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے گویا کہ کوئی جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. حضور کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، صحابہ کرام اس جنازے میت کی بڑی تعریف کر رہے تھے. یہ بڑا صلحاء میں سے تھا، نیک تھا، متقی تھا، عبادت گزار تھا، خوب تعریفیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں. جب وہ خاموش ہو گئے تو حضور نے پوچھا یہ بتاؤ موت کو کتنا یاد کیا کرتا تھا؟ اس پر صحابہ کرام خاموش. اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے پھر یہ اس درجے کو نہیں پہنچیں گے جس درجے کو تم اس کو سمجھ رہے ہو. تصوف کے اندر ایک مراقبہ ہوتا ہے، مراقبہ موت، اور اس کے اندر آدمی سوچتا ہے میں مر گیا، موت آ گئی، میں قبر میں پہنچ گیا،
मुनकर नकीर आ गए। ये हर एक को मुराकबा नहीं करना चाहिए। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, हमारी इस वक्त हालत तो ऐसी हो गई है, इतना दूर हो गए हैं और हमारे ईमान की कमज़ोरी इतनी हो गई है, ऐसा ना हो कुछ और दिमाग में खुश्की चढ़ जाए। एक साहब को बड़ा शौक हो गया मैं मुराकबा मौत करूं। उस्ताद थे या मदरसे में, तो अपनी शेख से ले लिया उन्होंने। कुछ दिनों के बाद मेरे पास आए, मेरी तो नींद उड़ गई है, नींद भी नहीं आती है, मेरा इतना वजन कम हो गया है, भूख भी खत्म हो गई है, क्या हुआ? मैंने ये मुराकबा मौत शुरू कर दिया। तो क्यों शुरू किया? शौक था। हम इतना करें जितना हमारी अंदर इस्तेदाद हो, जितनी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुव्वत रखी हुई है उतना ही करना है। ज्यादा करेंगे, इस वक्त हमारे हालात और हैं। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी सुन्नतें हैं, जैसे फाका करना है, फाका करना सुन्नत है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अल्लाह के सामने क़याम करते थे, पाँव में वरम आ जाते थे, ये भी सुन्नत है। फरमाए ऐसी सुन्नतें हम उसका मुतालिया ज़रूर करें, उसके बारे में पढ़ें, नियत भी कर लें, लेकिन इस वक्त हमारी कुव्वा कमज़ोर हो गए हैं, हम उसको कर नहीं पाएंगे। कितने ऐसे हैं दिमाग में खुश्की चढ़ गई है, अब नफ्सियाती गोलियां खा रहे हैं, बहुत कुछ हो गया उनके साथ। इसलिए हम इतना करें कि हम चलते रहें। अल्लाह को वो अमल पसंद है मुख्तसर हो लेकिन रोज का हो। जितना हम रोज कर सकते हैं, एहतमाम के साथ कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, उतना करते रहें। हाँ, अल्लाह से दुआ जरूर मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, हर एतबार से मुझे ऐसा बना दे कि आप मुझे पसंद करने लगें। हाजी साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब, उनकी खिदमत में गया, क्या करें हालात ऐसे बन गए हैं, यूं हो गया यूं हो गया। हाजी साहब फरमाने लगे अल्लाह से दुआ मांगो, ऐ अल्लाह जो आपकी चाहत है उसके मुताबिक मुझे करने की तौफीक अता फरमा दे। इतना दुआ मांगो, जो आपकी चाहत है उसके मुताबिक मुझे करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन सच्चाई ऐसी चीज है, सच बोलना, इसकी तो हम अज़म कर लें, पक्का इरादा कर लें, हम जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। एक यहाँ बुजुर्ग गुजरे मौलाना यूसुफ बिन्नौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मदरसे में तुलबा की तरफ से कुछ मसला खड़ा हो गया, स्ट्राइक हो गई। तो जनूबी अफ्रीका का एक हिस्सा था, इमारत थी जिसमें वो जनूबी अफ्रीका के अहबाब रहते थे और एक पाकिस्तान के अहबाब रहते थे। जो जनूबी अफ्रीका का जो हिस्सा था, बिल्डिंग थी, उसके जो मोहतमिम बनाए थे, उन्होंने नाजिम बनाए थे, वो इस्माइल भामजी साहब थे, और जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो थे मीर अहमद लखारी साहब थे। तो मौलाना यूसुफ बिन्नौरी साहब बहुत गुस्से में, गुस्से वाली भी थे आगे। और जहाँ ये इस वक्त दारुल इफ्ता है, तो वहाँ जो मुंडेर बनी हुई है वहाँ आके बैठ गए और उससे में कहने लगे मैं ये मदरसा बंद कर दूंगा, बहुत गुस्से में। फिर कुछ देर के बाद फरमाने लगे नहीं, मैं मदरसा बंद नहीं कर सकता। हमारे मदरसे में एक ऐसा तालिब इल्म है जिससे झूठ साबित ही नहीं है। मैं इतना हैरान हो गया कि एक ऐसा तालिब इल्म है कि उसकी वजह से मैं मदरसा बंद नहीं कर सकता, नहीं बंद किया। उम्मत में इस वक्त भी कितने ऐसे होंगे जिनसे झूठ ही साबित नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में हर वक्त 500 बरगुज़ीदा बंदे रहते हैं, हर वक्त 500। कोई उनमें से एक इंतकाल कर जाता है, फौरन दूसरा उसकी जगह ले लेता है, फौरन दूसरा उसकी जगह ले लेता है। सच ही सच उनसे साबित है।
وقتی طور سے ہم نے جھوٹ بول کے اپنے کو چھڑا دیا، جھوٹ بول کے چھڑا دیا۔ ہم ہسپتال میں کام کرتے تھے، صبح صبح ہماری حاضری ہوتی تھی، ہم رجسٹرارز تھے، آر ایم اوز تھے۔ ایک صاحب تاخیر سے آئے، کیوں تاخیر سے آئے پوچھا اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہ پتھراؤ ہو رہا تھا تو میری گاڑی میں نے اس لیے راستہ بدل لیا۔ وہ اس سے بعد میں پوچھا کہاں پتھراؤ ہو رہا تھا، کہا وہ ایسے ہی تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد واقعی ان کی گاڑی خراب ہو گئی، ان پر پتھراؤ، اس پر پتھراؤ ہو گیا۔ وقتی طور سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ جیسے مدینہ منورہ کے اندر معاشرہ بن گیا تھا، ہر ایک جانتا تھا کہ یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے کیا ہو جائے، کیسا ہو جائے۔ یہ تو مدینہ منورہ میں، ہندوستان کے اندر ہم نے سنا کہ لوگ مسجد کے باہر ہندو لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ بھائی یہاں فلاں حج کر کے آئے ہیں، ہم اس سے اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے جائیں۔ کیوں کہ وہ حج کر کے آئیں گے، اب حج کے بعد تو کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، ایسا وہاں پر تاثر بنا ہوا تھا۔ اب حج کر کے آئے، اب کوئی جھوٹ بولے گا ہی نہیں۔ ہم اس کو اللہ سے بھی مانگے، اے اللہ یہ زبان اللہ نے ایسی دی ہے، فرمائے اس زبان کو خیر کا عادی بناؤ، خیر کے علاوہ اس زبان سے کچھ نہ نکلے، خیر کے علاوہ یہ زبان خاموش رہے۔ فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کیا مطلب ہے؟ یا تو آدمی سچ ہی بولے یا آدمی خاموش رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی یہ بات پہنچی کہ آدمی خاموش رہے نجات پائی، خیر کے علاوہ خاموشی اختیار کرے، اپنی زبان کے نیچے کنکر رکھتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احساس باقی رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہیں، کوفہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا، تو کسی نے شکایت کی، آدمی بھیجا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں معلومات کر کے آؤ۔ معلومات کرتے رہے، سب نے ان کی تعریف کی۔ ایک شخص ہوتا ہے نا بعض کہ میں اس کے اچھی کتابوں کے اندر شامل ہو جاؤں اور میری تعریف ہونے لگے، تو انہوں نے کہا نہیں ان کے سامنے میں کہتا ہوں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ پھر اس کی مجھے سزا دے دے، اور اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے اس کا خاتمہ برا ہو۔ وہ اللہ کی شان، وہ سارا جھوٹ تھا، الزام تراشی، بہتان، اس کا خاتمہ پھر برا ہوا۔ آدمی بعض اوقات کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ دیکھو مجھے اس کی خامی معلوم ہے، اگر کسی کی خامی معلوم بھی ہے، برائی بھی معلوم ہے، حضور کی تعلیمات میں یہ بات ہے، اس کو چھپاؤ، اس کا اعلان مت کرو، اس کی تشہیر مت کرو۔ فرمایا جو پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ جو پردہ دری کرتا ہے، عیب کھولتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو گھر بیٹھے اس کی رسوائی کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، گھر بیٹھے رسوائی۔ اس لیے اگر کسی کی خامی بھی معلوم ہے خاموش رہے آدمی۔ فرمایا آنکھیں نظریں اپنے عیب کے لیے کھلی رہیں، اوروں کے عیوب پر آدمی اندھا ہو جائے، اوروں کے عیوب، یہ آنکھیں خیر کے علاوہ ہر چیز کے لیے بند ہو جائیں۔ آدمی اپنے آپ کو ایسا عادی بنا دے،
اچھائیوں کا عادی بنائے. جب آدمی اچھائیوں کو اپنے آپ کا عادی بناتا ہے پھر اللہ بھی پسند کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مخلوق بھی اس کو پسند کرتی ہے. اور برائی گندی عادتیں آ جاتی ہیں اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں اور پھر بندے بھی اس کو نہ پسند، پھر وہ معاشرے میں بھی پسندیدہ نہیں ہوتا. اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمیں ایسا بنا دے، خوبیوں کا عادی بنا دے، خامیوں کا نہیں، خوبیوں کا عادی بنا دے، ہمیں اچھائیوں کا عادی بنا دے. اور کیوں بنا دے؟ لوجہ اللہ، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.